یہ واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور خلافت کا ہے۔ ہارون الرشید اپنے عدل، علم دوستی اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ وہ اکثر عوام کے حال جاننے کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر شہر میں نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن خلیفہ کے دربار میں ایک بوڑھا بزرگ پیش کیا گیا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک سپاہی تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ شخص سرکار کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے نہایت تحمل سے بزرگ کی طرف دیکھا اور فرمایا، بزرگو، تم پر کیا الزام ہے؟ بوڑھا شخص بولا، اے امیر المومنین، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں صرف اتنا کہتا تھا کہ دنیا فانی ہے، اقتدار چند دنوں کا کھیل ہے اور ایک دن سب کو اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر خاص نے کہا، امیر المؤمنین، یہ شخص لوگوں کے دلوں میں بغاوت کے بیج بو رہا ہے۔ مگر ہارون الرشید کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بولے، نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بات میں کوئی فساد نہیں بلکہ نصیحت ہے۔ ہارون الرشید نے بزرگ سے پوچھا، اے شیخ، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم ان باتوں سے لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ بزرگ نے جواب دیا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ غرور اور تکبر سے بچیں۔ جب کوئی طاقت میں آتا ہے تو وہ خود کو سب سے برتر سمجھنے لگتا ہے، مگر اقتدار ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ ایک دن قبر کے اندھیرے میں سب برابر ہو جاتے ہیں۔ میں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اصل بادشاہی اللہ کی ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، تم سچ کہتے ہو۔ انسان جب اقتدار میں آتا ہے تو اکثر بھول جاتا ہے کہ وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ مزید نے ایک بار پھر کہا، لیکن حضور، اگر ہر کوئی یوں کہنے لگے تو رعایا حکومت کا احترام چھوڑ دے گی۔ خلیفہ نے مسکرا کر کہا، نہیں وزیر، جو شخص ہمیں آخرت کی یاد دلائے وہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہے۔ اگر میں انصاف سے ہٹ جاؤں تو تم میں سے ہر ایک کو میرا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر ہارون الرشید نے سپاہی سے کہا، اس بزرگ کو آزاد کر دو۔ سپاہی نے حکم کی تعمیل کی۔ بزرگ نے اپنے بندھے ہاتھ کھولے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے صرف حق بات کہی۔ مجھے خوشی ہے کہ آج انصاف زندہ ہے۔ خلیفہ نے بڑے احترام سے ان سے فرمایا، اے بزرگ، تم ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم عدل پر قائم رہیں اور غرور سے محفوظ رہیں۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، اے رب العالمین، اپنے اس بندے کو انصاف میں ثابت قدم رکھ، اس کے دل میں رعایا کے لیے محبت پیدا کر اور اس کی حکومت کو تیری رضا کا ذریعہ بنا۔ دربار کے سب لوگ اس منظر سے متاثر ہو گئے۔ خلیفہ نے اپنے خادم سے کہا کہ بزرگ کو خلعت عزت پیش کی جائے اور کچھ درہم بطور انعام دیے جائیں۔ مگر بزرگ نے نرمی سے کہا، امیر المؤمنین، میں انعام نہیں لیتا، میرا مقصد دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ نصیحت ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا، اے بزرگ، تم نے آج مجھے ایک بہت بڑی بات سمجھائی ہے۔ اقتدار کا اصل حسن عدل میں ہے، اور عدل صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ سن کر درباریوں نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ آئندہ کوئی شخص کسی نیک نیت واعظ یا نصیحت کرنے والے کو الزام میں نہ پکڑے۔ جب بزرگ جانے لگے تو ہارون الرشید نے کہا، اے بزرگ، کبھی کبھار ہمارے پاس آ کر ہمیں حق کی بات یاد دلاتے رہنا۔ تمہاری نصیحت نے آج میرے دل کے زنگ کو صاف کر دیا ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، اے امیر المؤمنین، جب تک دل میں اللہ کا خوف زندہ رہے، حکومت مضبوط رہتی ہے۔ جب خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو سلطنتیں مٹ جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، مگر ان کے الفاظ خلیفہ کے دل میں گونجتے رہے۔ اس دن کے بعد ہارون الرشید نے ہر فیصلے سے پہلے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو کیا یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا۔ یوں ایک سادہ بزرگ کی نصیحت نے ایک عظیم خلیفہ کے دل میں اللہ کا خوف اور انصاف کی روشنی مزید پختہ کر دی۔